یہ ویران شکستہ کھنڈر بدروحوں کے مرگھٹ کے نام سے مشہور تھا۔ جمشید خونی آسیب کے روپ میں ان بدروحوں کے مرگھٹ میں آ کر ظاہر ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ جمشید یعنی ایک انسان کی شکل میں ہی تھا، صرف اس کی سرخ آنکھوں سے خون کے چند ایک قطرے ٹپک ٹپک کر بہہ رہے تھے۔ جمشید اب جمشید نہیں تھا، وہ سر سے پاؤں تک اور جسم کے اندر تک خونی آسیب کے قبضے میں تھا اور خونی آسیب ہی بن چکا تھا۔ خونی آسیب جب تک زمین کے اندر اس کی سب سے نچلی تہہ میں سو رہا تھا، اس کی خونی بھوک بھی اسی کے ساتھ ہی سو رہی تھی، لیکن پجاری نے اپنے زبردست طلسمی منتروں سے اسے بیدار کر دیا تھا اور اسے زندہ حالت میں لے آیا تھا اور اسے عامل جمشید کا جسم دے دیا تھا، چنانچہ اس کی پرانی خونی بھوک بھی اسی کے ساتھ ہی بیدار ہو گئی تھی۔ خونی آسیب کو ہر روز ایک انسان کی ضرورت تھی جس کی کھوپڑی توڑ کر وہ اس کے دماغ کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ بدروحوں کے مرگھٹ میں یہ اس کی زندہ ہونے کی بات پہلی رات تھی اور اسے انسانی دماغ کی بھوک بے چین کر رہی تھی۔ خونی آسیب میں اتنی شکتی تھی کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کر لیتا تھا۔ مرگھٹ کے کھنڈر کی ایک کوٹھڑی میں آ کر وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس کوٹھڑی میں ایک کالا ناگ بھی رہتا تھا۔ کالے ناگ کو خونی آسیب کی بو آئی تو وہ کوٹھڑی چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف بھاگ گیا۔ خونی آسیب سرخ آنکھیں پوری کھولے اندھیری کوٹھڑی میں زمین پر سیدھا بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے جمشید لیٹا ہو، لیکن وہ جمشید کے روپ میں خونی آسیب تھا۔ وہ جمشید کے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا تھا۔ جب رات کا اندھیرا ویران ٹیلوں اور مرگھٹ کے کھنڈر پر چھا گیا تو خونی آسیب جمشید کی شکل میں اٹھا۔ اس نے اپنی خون جیسی سرخ آنکھوں سے اندھیری کوٹھڑی کی بوسیدہ دیواروں اور مکڑی کے جالوں سے بھری ہوئی چھت کو دیکھا۔ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ انسان کے دماغ کی بھوک نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ مرگھٹ کے کھنڈر سے نکلا اور انسانوں کی بستی کی جانب رات کے اندھیرے میں چل پڑا۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ زمین سے 2 فٹ بلند ہو کر فضا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ ایک بنجر میدان میں سے گزر گیا۔ اسے دور روشنی دکھائی دی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں اقلیتی فرقے کے غیر مسلم لوگوں کے 2-4 مکان تھے۔ خونی آسیب ایک مکان کے سامنے آ کر رک گیا۔ مکان کے باہر دھیمی روشنی والی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ مکان کا لکڑی کا دروازہ بند تھا۔ خونی آسیب کو اندر سے انسان کے جسم کی بو آ رہی تھی۔ انسانی بو پا کر خونی آسیب کی بھوک بھڑک اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مکان کے بند دروازے پر ہاتھ پھیرا اور اس کا کنڈا کھٹکھٹایا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ جمشید یعنی خونی آسیب نے دوسری بار کنڈا کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی مرد کی آواز آئی، آتا ہوں بھیا۔ خونی آسیب خاموش رہا۔ یہ گاؤں کے ایک ہندو پنساری کا مکان تھا جو اس وقت اپنی کوٹھڑی میں کھانا کھا کر چارپائی پر ابھی ابھی لیٹا ہی تھا۔ ہندو پنساری نے بند دروازے کے پاس آ کر پوچھا، کون ہے بھیا؟ خونی آسیب نے کوئی جواب نہ دیا اور بت کی طرح دروازے کے آگے کھڑا رہا۔ ہندو پنساری نے دروازہ کھول دیا اور باہر جلتی لالٹین کی مدھم روشنی میں اپنے سامنے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے بھیا جی، آپ کون ہیں؟ یہ اس بدقسمت ہندو پنساری کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ خونی آسیب نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی ہندو پنساری کا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خونی آسیب نے جھک کر اسے اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ مار کر اس کی کھوپڑی کو توڑ دیا۔ خونی آسیب کے ہاتھ میں کسی آہنی ہتھوڑے جتنی طاقت تھی۔ بدقسمت انسان کی کھوپڑی اس کی ایک ہی ضرب سے آدھی اڑ گئی اور اس کا خون آلود مغز نظر آنے لگا۔ خونی آسیب نے اپنا منہ کھول کر اس کے مغز کے اوپر رکھا اور زور سے سانس اندر کو کھینچا۔ بد نصیب انسان کا سارا مغز خونی آسیب کے پیٹ میں چلا گیا اور کھوپڑی خالی پیالے کی طرح نظر آنے لگی۔ خونی آسیب نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بے جان لاش کی طرح زمین پر گر پڑا۔ خونی آسیب کے ہونٹ خون آلود ہو گئے۔ وہ اپنی لمبی زبان سے ہونٹوں کا خون چاٹتا ہوا فضا میں تیرتا ہوا اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتا بدروحوں کے مرگھٹ کی طرف چل پڑا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، سب لوگ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ گاؤں کے پنساری بھگت رام کے ساتھ کیا قیامت گزر چکی ہے۔ دن نکلا تو بھگت رام کی لاش اس حالت میں اس کے گھر کے باہر پڑی ملی
کہ اس کی کھوپڑی کھلی ہوئی تھی اور دماغ کا مغز غائب تھا۔ گاؤں میں شور مچ گیا۔ بڑے قصبے سے پولیس کے 2 سپاہی آ گئے۔ انہوں نے لاش کو دیکھ کر گاؤں کے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ سب نے یہی کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بھگت رام کا کس نے خون کیا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ تھانے دار صاحب بھی آ گئے۔ وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کا خونی ہے کہ جو بھگت رام کو مارنے کے بعد اس کی کھوپڑی توڑ کر مغز غائب کر گیا ہے۔ سارا دن خونی آصیب مرگھٹ کے کھنڈر کے کوٹھڑی میں زمین پر آنکھیں کھولے بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ رات ہوئی، انسانی دماغ کی بھوک نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ اٹھا اور مرگھٹ کے کھنڈر سے نکل کر رات کی تاریکی میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھگت رام کی موت سے گاؤں کے لوگوں پر خوف سا طاری ہو گیا تھا اور لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں گھس گئے تھے اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ خونی آصیب جمشید کی انسانی شکل میں گاؤں میں داخل ہوا تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ بند مکانوں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ خونی آصیب نے گاؤں کے گرد فضا میں تیرتے ہوئے ایک چکر لگایا۔ کسی مکان کا دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ خونی آصیب نے ایک مکان کے بند دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ خونی آصیب نے دوسری تیسری بار کنڈی کھٹکھٹائی مگر اندر سے کسی نے آواز دے کر نہ پوچھا کہ کون ہے۔ گھر کے لوگ جاگ رہے تھے مگر سب کے سب سہمے ہوئے تھے اور ڈر کے مارے آواز نہیں نکال رہے تھے۔ خونی آصیب نے دوسرے مکان کے بند دروازے پر دستک دی۔ اس مکان کے لوگ بھی ڈر کے مارے اندر دبکے رہے اور کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ خونی آصیب نے اپنا روپ بدل لیا اور دھوئیں کی ایک پتلی لکیر کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ دھوئیں کی پتلی لکیر سانپ کی طرح بل کھاتی مکانوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ ایک مکان کے روشن دان میں سے لالٹین کی مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ خونی آصیب دھوئیں کی لہر کی شکل میں روشن دان میں سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں ایک چارپائی پر گاؤں کا ساہوکار رام دھن لالٹین کی روشنی میں بیٹھا بہی کھاتا کھولے گاؤں کے لوگوں کو سود پر دی ہوئی رقم کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اسے اپنے کان میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مکھی اس کے کان کے پاس آ کر بھن بھنا رہی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے کان کو جھاڑ دیا مگر بھن بھناہٹ پھر بھی آتی رہی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی مکھی نہیں تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ روشن دان میں سے دھوئیں کی ایک لہر سانپ کی طرح بل کھاتی دیوار پر رینگتی ہوئی نیچے آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو کر اسے تکنے لگا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ کوئی سانپ ہے، لیکن دوسرے لمحے دھوئیں کی لہر دیوار سے ہٹ کر اس کی طرف لہراتی ہوئی بڑھنے لگی۔ رام دھن ساہوکار گھبرا کر چارپائی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ دھوئیں کی لہر اس کی گردن سے لپٹ گئی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ رام دھن کے حلق سے کوئی آواز نکلتی، دھوئیں کی لہر نے پھانسی کے پھندے کی طرح زور سے اس کی گردن کو ایک جھٹکا دیا اور بیچارے ساہوکار کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور وہ وہیں چارپائی کے پاس ڈھیر ہو گیا۔ دھوئیں کی لہر نے اس کی گردن کو چھوڑ دیا۔ اب جمشید اپنی لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ خونی آصیب کی شکل میں اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے بے ہوش رام دھن کو فرش پر سے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور ایک ہاتھ کے ہتھوڑے جیسی ضرب سے اس کی کھوپڑی کا اوپر والا حصہ اڑا دیا۔ کھوپڑی ایک پیالہ بن گئی جو اس بدقسمت ساہوکار کے خون آلود مغز سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ خونی آصیب نے اپنا پورا منہ کھول کر باقی کی آدھی کھوپڑی کے پیالے کے اوپر لگایا اور ایک ہی سانس اندر کی طرف کھینچ کر اس کا سارا مغز ہڑپ کر لیا۔ ساہوکار رام دھن کی کھوپڑی کا پیالہ ایسے صاف ہو گیا جیسے وہاں کبھی کوئی دماغ ہی نہیں تھا۔ خونی آصیب اپنی لمبی نوکیلی زبان سے اپنے ہونٹوں پر لگا ہوا خون آلود مغز چاٹتا پیچھے ہٹا اور ایک بار پھر دھوئیں کی لہر کی شکل اختیار کر کے سانپ کی طرح بل کھاتا روشن دان میں سے کوٹھڑی سے باہر نکل گیا۔ ساہوکار رام دھن کے گھر والوں کو اس کے دہشت ناک قتل کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ دوسرے دن جب اس کی ٹوٹی ہوئی خالی کھوپڑی والی لاش دیکھی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اسی وقت ساتھ والے قصبے کی پولیس پہنچ گئی، تھانے دار بھی ساتھ تھا۔ لاش اسی حالت میں پائی گئی تھی جیسے پچھلی رات والی لاش پائی گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی آدھی اوپر سے اڑی ہوئی تھی اور مغز غائب تھا۔ اسے دیکھ کر اب سپاہی بھی اندر سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تھانے دار نے موقع واردات کا معائنہ کیا، وہاں قاتل کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ ایک سب انسپیکٹر نے کہا، سر یہ کسی چڑیل وغیرہ کی کارروائی لگتی ہے جو انسانوں کا دماغ نکال کر لے جاتی ہے۔
تھانے دار نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، فضول باتیں نہ کرو، اپنی ڈیوٹی کی طرف دھیان دو۔ قتل کی رپورٹ درج کر کے لاش اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے شہر بھجوا دی گئی۔ 2 راتوں میں خوفناک قتل کی 2 وارداتیں ہو گئی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، مگر وہ لوگ کہاں جاتے؟ انہوں نے ایک مسلی کو جو پہلوان ٹائپ کا تھا روپیوں کا لالچ دے کر رات کو چوکیدار مقرر کر دیا۔ تیسری رات خیریت سے گزر گئی۔ اس رات خونی آسیب نہ آیا۔ مسلی پہلوان لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ خونی میرے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خونی آسیب کو ابھی بھوک نے بے چین نہیں کیا تھا۔ چوتھی رات کو خونی آسیب ایک بار پھر بدروحوں کے مرگھٹ سے نکل کر گاؤں کی طرف آنے لگا۔ اس وقت رات آدھی گزر چکی تھی۔ گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف کسی وقت مسلی چوکیدار کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ وہ زمین پر زور سے لٹھ مار کر جاگتے رہو کی آواز لگا دیتا تھا۔ خونی آسیب پہلے کی طرح جمشید کے انسانی روپ میں آ رہا تھا۔ اس گاؤں میں اسے بڑی آسانی سے ایک آدمی کا شکار مل جاتا تھا۔ اس رات وہ گاؤں کے دوسرے کنارے کی جانب سے آیا۔ مکانوں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ کوئی سو رہا تھا، کوئی ڈر کے مارے جاگ رہا تھا۔ کسی مکان کے باہر لالٹین جل رہی تھی۔ خونی آسیب انسانی دماغ کی بھوک سے بےتاب ہو کر گاؤں کے ایک مکان کی طرف جیسے ہی بڑھا، اسے زمین پر لٹھ مارنے کی دھمک کے ساتھ کسی انسان کے جاگتے رہو کی بلند آواز سنائی دی۔ خونی آسیب ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اس نے اس جانب دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ اچانک گاؤں کی گلی میں سے پہلوان چوکیدار نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ خونی آسیب اپنی جگہ پر کھڑے اسے خونی آنکھوں سے تکنے لگا۔ مسلی چوکیدار نے ایک جانب آدمی کو دیکھا تو کڑک کر پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ خونی آسیب کے حلق سے غراہٹ کی دھیمی آواز نکلی۔ چوکیدار نے لٹھ اوپر اٹھا لیا اور بولا، کون ہو تم؟ جواب دو، نہیں تو ابھی لٹھ مار کر لہو لہان کر دوں گا۔ خونی آسیب کو اس موٹے تازے چوکیدار کی کھوپڑی کے اندر کا مغز صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر آگے بڑھا۔ مسلی چوکیدار جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس نے لٹھ گھما کر خونی آسیب کی ٹانگوں پر دے مارا۔ خونی آسیب کی ٹانگوں سے ٹکراتے ہی بانس کا مضبوط لٹھ ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چوکیدار کو ایسی آواز آئی جیسے لٹھ کسی پتھر کی سخت چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں بانس کا آدھا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ اس نے اس سے خونی آسیب پر حملہ کر دیا۔ اس دفعہ اس نے ٹوٹا ہوا لٹھ خونی آسیب کے سر پر مارا۔ لٹھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور خونی آسیب اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا رہا۔ اب مسلی چوکیدار گھبرا گیا۔ بھاگنے ہی والا تھا کہ خونی آسیب نے اچھل کر اس کی گردن پکڑ لی۔ جیسے ہی خونی آسیب کے برف سے زیادہ ٹھنڈے ہاتھ چوکیدار کی گردن سے لگے، چوکیدار کا سارا جسم برف کی طرح سرد ہو کر بے حس ہو گیا اور اس کے حلق میں سے نکلنے والی چیخ بھی اندر ہی جم گئی۔ خونی آسیب نے زور سے چوکیدار کی کھوپڑی پر ہاتھ مارا۔ اس کی کھوپڑی آدھی اڑ کر دور جا گری اور دماغ نظر آنے لگا۔ خونی آسیب نے خون آلود دماغ کے ساتھ منہ لگا دیا اور زور سے سانس اندر کی طرف کھینچ کر دماغ کھا گیا۔ مسلی چوکیدار بیچارے کی کھوپڑی خالی رہ گئی۔ خونی آسیب نے دونوں ہاتھوں سے ابھی تک اس کی گردن پکڑ رکھی تھی۔ اس نے گردن چھوڑ دی۔ چوکیدار کی لاش زمین پر گر کر اوندھی ہو گئی۔ خونی آسیب کسی آسیبی بھوت کی طرح آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتا ہوا اپنے بدروحوں کے مرگھٹ والے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ یہ اقلیتی فرقے کے لوگوں کا گاؤں تھا۔ 30-32 مکان تھے۔ صرف 2-3 مکان مسلمانوں کے تھے۔ 3 وارداتوں میں اقلیتی فرقے کے لوگ ہی بہیمانہ طریقے سے قتل ہوئے تھے۔ چنانچہ گاؤں کے سارے غیر مسلم لوگ جان کے خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صرف 2-3 مسلمانوں کے گھرانے ہی وہاں ٹھہرے رہے۔ انہوں نے بھی اپنے بال بچے دوسرے گاؤں میں بھیج دیے۔ پہلوان چوکیدار کا صحت مند اور کافی بڑا دماغ ہڑپ کرنے کے بعد خونی آسیب 2 دن تک بدروحوں کے مرگھٹ میں پڑا رہا۔ تیسرے دن رات کو اسے بھوک لگی تو وہ مرگھٹ کے کھنڈر سے نکل کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ گاؤں سنسان پڑا تھا۔ کہیں کوئی دیا بتی روشن نہیں تھی۔ ہر طرف تاریکی تھی۔ خونی آسیب ویران گاؤں کی اندھیری سنسان گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسے کسی مکان کے اندر سے انسان کی بو نہیں آ رہی تھی۔ وہ گلی سے نکل کر باہر آ گیا اور باہر سے گاؤں کے کچے مکانوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
اسے ایک مکان کی طرف سے انسان کی بو آتی محسوس ہوئی۔ خونی آسیب کی خونی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے اپنا شکار مل گیا تھا۔ یہ مکان ایک عبادت گزار غریب کسان کا تھا جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے بیٹھا ہی تھا۔ خونی آسیب بھوک سے دیوانہ ہو کر جیسے ہی مکان کی طرف بڑھا، مکان کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ اس آواز کو سنتے ہی خونی آسیب کو ایک زبردست دھچکا لگا اور وہ الٹ کر پیچھے کو گرا اور زمین پر لڑکتا ہوا دور تک چلا گیا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا اور وہاں سے دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے غائب ہونے کی کوشش کی مگر اس کے غائب ہونے کی شکتی جواب دے چکی تھی۔ وہ اسی طرح لرزتا کانپتا اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کی حدود سے نکلنے کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کی شکتی بھی واپس آ گئی۔ اسی لمحے وہ غائب ہو کر اپنے مرگھٹ والے کھنڈر کی طرف بھاگ اٹھا۔ وہ دھوئیں کے چھوٹے سے گولے کی شکل میں گردش کرتا دیوانہ وار اڑتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ دھوئیں کا گولا کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بدروحوں کے مرگھٹ والے کھنڈر میں آ کر وہ ویران آسیبی کوٹھڑی میں گھس کر بے دم ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ زمین پر لیٹتے ہی وہ جمشید کے جسم میں واپس آ گیا۔ اس کا جسم ابھی تک آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ جس مکان کی طرف بڑھا تھا وہ ایک مسلمان کا مکان تھا، اور اسی لمحے اسے یہ بھی علم ہو گیا کہ اب تک اس نے جن آدمیوں کی کھوپڑیاں اڑا کر ان کے مغز ہڑپ کیے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ خونی آسیب اب خود بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ اب اس گاؤں کے آس پاس بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ دن نکلنے سے پہلے پہلے وہ مرگھٹ کے کھنڈر سے نظر نہ آنے والے دھوئیں کے مرغولے کی شکل میں نکل کر مشرق کی طرف چل دیا۔ جمشید کی شکل اختیار کرنے کے بعد خونی آسیب زیادہ دیر تک اپنی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دن کے وقت ویران جگہوں پر چھپا رہتا اور رات کے وقت اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا، مگر وہ سارا علاقہ کلمہ گو مسلمانوں کی آبادی کا تھا۔ وہ جس مسلمان کو غیر مسلم سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا اسے زبردست دھچکا لگتا اور اس کا جسم لڑکیاں کھاتا سینکڑوں فٹ دور جا پڑتا۔ بھوک کی حالت میں خونی آسیب نے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا۔ بڑے سے بڑے جانور گائے بھینس کے مغز کو ہڑپ کرنے کے بعد بھی اس کی بھوک آدھی باقی رہ جاتی۔ ایک رات وہ شہر سے باہر کی ایک ایسی کالونی میں داخل ہو گیا جہاں عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے بہت سے گھر تھے۔ انسانوں کی بو اسے بےتاب کیے دیتی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ سردی کی وجہ سے کالونی کے بازار اور گلیاں تقریباً سنسان ہو رہی تھیں۔ وہ دھوئیں کی ایک لہر کی شکل میں تھا۔ اس وقت گرجے میں سے ایک عورت کوئی خصوصی عبادت کرنے کے بعد باہر نکل کر اپنے مکان کی طرف جا رہی تھی۔ خونی آسیب اس کا پیچھا کرنے لگا۔ عیسائی عورت جب اپنی گلی میں داخل ہونے لگی تو خونی آسیب نے دھوئیں کی لہر سے انسانی یعنی جمشید کی شکل اختیار کی اور ایک دم عورت کے پیچھے ظاہر ہو کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ اس کے ہاتھ کے لمس سے یخ بستہ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ اس کی کھوپڑی توڑ کر اس کا مغز کھا جائے۔ لیکن عورت پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ عورت نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اپنے سامنے ایک سرخ آنکھوں والے ڈراؤنے انسان کو دیکھ کر اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ عورت خونی آسیب کے سامنے ہوئی تو اس کے گلے میں جو سلیب پڑی ہوئی تھی اس میں سے تیز روشنی کی شعاع نکل کر خونی آسیب پر پڑی اور وہ زمین پر سے 10 فٹ اوپر کو اچھل کر دور جا پڑا اور اس کا جسم لرزنے اور کانپنے لگا۔ خونی آسیب اسی لمحے غائب ہو گیا۔ جب وہ بدروحوں کے مرگھٹ والے اپنے ٹھکانے پر آیا تو اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ وہ اس عورت کو بھی مسلمان سمجھا جس پر اس نے حملہ کیا تھا۔ وہ رات گزر گئی، دوسرا دن اور دوسری رات بھی گزر گئی۔ تیسری رات کو جب بھوک خونی آسیب سے برداشت نہ ہو سکی تو وہ وحشی بھوکے درندے کی طرح مرگھٹ میں سے نکلا اور دھوئیں کی لہر کی شکل میں انسانی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ شہر کے مضافات کی آبادی تھی۔ وہاں اسے کھانے کو کوئی گائے بھینس بھی نہ ملی تو خونی آسیب کو انسانی مغز کی بھوک نے نیم دیوانہ بنا دیا۔ اچانک اس کے آسیبی دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس انسان کی کھوپڑی توڑ کر اس کے مغز سے اپنی بھوک مٹاؤں جس کو میں نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ یہ انسان جمشید تھا، مگر جمشید کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے خونی آسیب کے لیے کسی دوسرے انسان کی شکل اختیار کرنا ضروری تھا۔
مگر وہاں اسے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا جس کے جسم میں داخل ہو کر وہ جمشید کی کھوپڑی توڑ کر اس کا دماغ چٹ کر سکے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ ویسے بھی خونی آسیب پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ یہاں سارے لوگ مسلمان ہیں اور وہ کسی مسلمان کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ اچانک اسے دور سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ خونی آسیب کا غیر انسانی دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے سوچ لیا کہ وہ کتے کی شکل اختیار کر کے جمشید کی کھوپڑی توڑ کر اس کے دماغ سے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے۔ خونی آسیب اسی وقت دھوئیں کی شکل میں جمشید کے جسم سے باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جمشید کے جسم سے نکل جانے کے بعد بھی اس پر اس کے آسیب کا زبردست اثر باقی رہے گا اور وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ خونی آسیب جیسے ہی جمشید کے جسم سے الگ ہوا، جمشید وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خونی آسیب اس طرف تیزی سے چلنے لگا جس طرف سے اسے کتے کے بھونکنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ جہاں جمشید بے ہوش ہو کر گرا تھا وہاں سے تھوڑے فاصلے پر درختوں کے درمیان ایک کوٹھڑی تھی جہاں اس وقت ایک بزرگ تہجد پڑھنے کے بعد یاد الہی میں مصروف تھے۔ یہ وہی بزرگ تھے جو جمشید کو شہر لاہور کی ایک بستی کی مسجد میں ملے تھے اور جنہوں نے جمشید کو تلقین کی تھی کہ اگر وہ نیک عمل کرتا رہا تو اس کے گناہوں کی سزا کم ہوتی جائے گی، اور جن کے ہاتھ پر جمشید نے اسلام قبول کیا تھا۔ بزرگ یاد الہی میں محو تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ جس آتش پرست نوجوان کو انہوں نے حلقہ بگوش اسلام کیا تھا وہ اس وقت سخت مشکل میں ہے اور ان کی کوٹھڑی کے قریب ہی کہیں بے ہوش پڑا ہے۔ بزرگ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، پھر دونوں ہاتھ اپنے نورانی سفید داڑھی پر پھیرے اور اٹھ کر کوٹھڑی سے باہر نکل آئے۔ بزرگ روشن ضمیر تھے، وہ اسی طرف جا رہے تھے جس طرف جمشید خونی آسیب سے الگ ہو جانے کے بعد بے ہوش پڑا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بزرگ نے جمشید کو دیکھ لیا کہ وہ زمین پر بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر جمشید کے چہرے پر پھونکا تو جمشید کو ہوش آ گیا۔ ستاروں کی پھیکی روشنی میں اسے بزرگ کی نورانی صورت نظر آئی تو اس نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ اس وقت جمشید پر سے خونی آسیب کا اثر ختم ہو چکا تھا اور وہ اپنی اصلی انسانی شکل و صورت میں اور اپنے مکمل احساسات کے ساتھ تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے جمشید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کہا، تمہارے گناہوں کی سزا کا ایک کٹھن مرحلہ طے ہو گیا، میرے ساتھ آؤ۔ جمشید اس وقت اپنی صحیح ذہنی حالت میں تھا اور حیرت کی بات ہے کہ اسے یہ بھی پوری طرح سے یاد رہا تھا کہ وہ کسی خونی آسیب کے قبضے میں تھا جو اس کو اپنے حکم پر چلاتے ہوئے بے گناہ انسانوں کی کھوپڑیاں توڑ کر ان کے مغز ہڑپ کیا کرتا تھا۔ جمشید کے جسم کے اندر رہ کر خونی آسیب نے جمشید کے ذہن کی مدد سے جو یہ سوچا تھا کہ وہ کتے کی شکل بدل کر جمشید پر حملہ کر کے اس کی کھوپڑی توڑ کر اس کے مغز سے اپنی درندہ صفت بھوک مٹائے گا، جمشید کو یہ بھی یاد رہ گیا تھا۔ اس نے بزرگ سے کہا، خونی آسیب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ کتے کا روپ بدل کر مجھ پر ضرور حملہ کرے گا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا جب تک تم میرے پاس ہو خونی آسیب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بزرگ جمشید کو اپنی کوٹھڑی میں لے آئے۔ انہوں نے جمشید کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور بولے، تمہارے گناہوں کی آدھی سزا قدرت الہی نے معاف کر دی ہے۔ تمہارا یہاں تک آنا اس بات کا ثبوت ہے، لیکن اپنے کالے جادو کے پیشے کے زمانے میں تم نے اپنے جادو ٹونے سے جن معصوم انسانوں کو ہلاک کیا ہے اس کی سزا ابھی باقی ہے۔ اس سزا کی آگ میں جلنے کے بعد ہی تم کندن بن کر نکلو گے اور تمہارا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گا۔ جمشید نے کہا، اگر قدرت خداوندی کی یہی رضا ہے تو میں اللہ کی رضا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ روشن ضمیر بزرگ ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے گناہوں کی سزا کا یہ دوسرا مرحلہ کتنا طویل ہوگا؟ بزرگ نے فرمایا، اس بارے میں مجھے کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے، یہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہارے گناہوں کی ابھی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو خدا کے معاملات میں کسی کو دخل دینے کی مجال نہیں ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار انسانوں کو بھی اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اتنی دیر میں خونی آسیب کتے کی شکل اختیار کر کے اس جگہ واپس آ گیا جہاں وہ جمشید کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر خونی آسیب کتے کی شکل میں بے چین ہو کر بھونکتے ہوئے ادھر ادھر دوڑا کہ اپنے شکار کو تلاش کرے کہ وہ کہاں چلا گیا۔
خونی آسیب اگرچہ کتے کی شکل میں تھا لیکن اس کا دماغ خونی آسیب ہی کا تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر اپنی گردن دائیں بائیں گھما کر اپنے مفرور شکار جمشید کی بو لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے دور درختوں کی جانب سے جمشید کی بو آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس طرف دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ درختوں کے درمیان بزرگ کی کوٹھڑی تھی جہاں جمشید بزرگ کے سامنے ادب سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ خونی آسیب کوٹھڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کسی غیبی طاقت نے اسے اٹھا کر پیچھے پھینک دیا، مگر انسانی دماغ کی شدید بھوک نے خونی آسیب کو وہاں سے جانے نہ دیا۔ وہ محفوظ فاصلے پر کھڑے ہو کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس کی آواز سن کر جمشید نے بزرگ سے کہا، خونی آسیب کتے کی شکل میں یہاں آن پہنچا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، میں جانتا ہوں، مگر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تم میرے پاس ہو خونی آسیب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جمشید نے فکر مند ہو کر کہا، لیکن مجھے یہاں سے باہر نکل کر اپنے گھر بھی تو جانا ہے، تب کیا ہوگا؟ میں اس خونی آسیب سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا؟ بزرگ نے کہا، یاد رکھو، اگر مسلمان ایک بھی گناہ کرے گا تو اسے اس گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تم اپنے سزا کے آخری مرحلے میں سے گزر رہے ہو۔ تم پر ایک مصیبت آنے والی ہے۔ اگر تم اسلام کے راستے پر ثابت قدم رہے تو تم اس مرحلے سے بھی گزر جاؤ گے۔ جمشید پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا، یہ مصیبت کس قسم کی ہوگی؟ کس شکل میں آئے گی؟ بزرگ نے کہا، یہ مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس مصیبت میں ہر قدم پر تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ جمشید بولا، محترم بزرگ، مگر میں تو پوری طرح سے صحت یاب ہو چکا ہوں، مجھ پر کسی آسیب کسی بدرو کا سایہ نہیں رہا۔ بزرگ نے قدرے توقف کے بعد کہا، ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ مصیبت شروع ہو جائے گی جو میری کوٹھڑی کے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جمشید نے کہا، لیکن باہر سے اب خونی آسیب کی بھونکنے کی آواز نہیں آ رہی، وہ تو شاید جا چکا ہے، اور ویسے بھی اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میں ایک کلمہ گو مسلمان ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، لیکن تم سے بعض بڑے گھناؤنے گناہ ہوئے ہیں۔ وہ گناہ مصیبتوں اور آفتوں اور بدروحوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ تم پر حملہ آور ہو سکیں۔ جمشید بولا، تو کیا میں یہاں سے باہر نکلتے ہی ایک بار پھر خونی آسیب کے عذاب میں پھنس جاؤں گا؟ بزرگ نے کہا، میں نے تم پر جو دعا پڑھ کر پھونکی تھی اس کی وجہ سے خونی آسیب تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، لیکن وہ کسی دوسری شکل میں تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ خونی آسیب بڑی خوفناک شیطانی طاقتیں رکھتا ہے، بس تمہیں اپنی نیت کو نیک رکھتے ہوئے اس سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ جمشید اندر سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اپنے وہ سارے گناہ یاد آ رہے تھے جو اس نے اپنے کالے جادو ٹونے کے زمانے میں کیے تھے۔ وہ اپنے ان گناہوں پر سخت شرمندہ تھا، نادم تھا اور پچھتا رہا تھا۔ باہر سے خونی آسیب کے کتا بن کر بھونکنے کی آواز بالکل بند ہو چکی تھی، لیکن جمشید کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی جگہ گھات لگا کر اس کے انتظار میں ضرور بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جمشید باہر نکلنے سے گھبرا رہا تھا، لیکن اسے آخرکار باہر تو نکلنا ہی تھا۔ باہر رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمان پر صبح کی ہلکی ہلکی نیلی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ بزرگ نے جمشید سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنے دل کو مضبوط کرو اور اپنے گھر جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ جمشید خونی آسیب کے جس عذاب میں سے گزر چکا تھا اس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس عذاب میں دوبارہ مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن آخر وہ بزرگ کے پاس کب تک بیٹھا رہ سکتا تھا؟ اس نے بزرگ سے مصافحہ کرتے ہوئے خدا حافظ کہا اور کوٹھڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح سے دور نہیں ہوا تھا، لیکن مشرقی افق پر جو صبح کی پہلی نیلی روشنی ابھرنا شروع ہو گئی تھی اس کی وجہ سے درختوں اور مکانوں کے خاکے دھندلے دھندلے نظر آنے لگے تھے۔ جمشید نے ڈرتے ڈرتے کوٹھڑی سے باہر قدم رکھا اور وہیں رک گیا اور چاروں طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس کو یہ خیال بڑا حوصلہ دے رہا تھا کہ اس پر بزرگ کی دعا کا اثر ہے، جس کی وجہ سے خونی آسیب براہ راست اس پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ بس اسے صرف ہر طرف سے خبردار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ جمشید پھر سے اپنی اصلی جسمانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ اگر اسے کوئی اندیشہ تھا تو صرف اس بات کا تھا کہ بزرگ کے کہنے کے مطابق وہ ایک بار پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا تھا جو اس کے بعض گھناؤنے گناہوں کی سزا کی آخری مصیبت ہوگی۔ رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک غیر آباد علاقے میں تھا
اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کون سا قصبہ یا کون سا شہر ہے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا کہ کہیں خونی آسیب کتے کی شکل میں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ ابھی تک اسے نہ تو کہیں کوئی کتا دکھائی دیا تھا اور نہ ہی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ڈھلتی رات کے اندھیرے میں وہ درختوں کے ایک ذخیرے میں سے گزرنے لگا۔ یک لخت اسے ایک بلند چیخ کی آواز سنائی دی۔ جمشید کا دل دہل گیا۔ وہ وہیں رک گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔